السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وچ JNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی. دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج 2 دسمبر 2020 ہے اور آج دن ہے بدھ کا. یہ ٹاپ 10 وچ JNM کا صبح کا بلیٹن ہے. خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل غلام نبی مدنی کو سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کر لیں. وہ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے، اس پر بہت سی ایسی ویڈیوز اور معلومات ہیں جو آپ ہمارے دنیا میں آگے یوٹیوب چینل پر نہیں دیکھ سکتے. وہ آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. بہرحال خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور چین کے درمیان نئے معاہدوں کے حوالے سے ہے. آپ جانتے ہیں چین کے ڈیفنس منسٹر پاکستان کے دورے پر پہنچے تھے، جہاں ان کی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے خصوصی ملاقات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے بھی خصوصی طور پر ملاقات کی ہے. پاکستان کے ساتھ بھرپور حمایت اور تعاون جاری رکھا جائے گا. پاکستان کو عسکری شعبوں میں تعاون فراہم کیا جاتا رہے گا اور ساتھ ساتھ پاکستان کو دنیا کی جدید دفاعی خفیہ ٹیکنالوجی بھی چائنا فراہم کرے گا. چین کے وزیر دفاع نے پاکستان کو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو یقین دہانی کرائی ہے اور پاکستان کے سی پیک منصوبوں میں بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اور جو سیکرٹ ہتھیار ہیں، جو سیکرٹ مائکرو ویو ویپنز ہیں، وہ بھی پاکستان کو مہیا کیے جائیں گے. وہ ٹیکنالوجی بھی پاکستان کے سائنسدانوں کو دی جائے گی. ساتھ ساتھ سپیس ٹیکنالوجی ہے. دنیا کے اندر اس وقت سپیس کے اندر فورسز بنانے کا سلسلہ چل رہا ہے، مقابلے بازی ہے، مسابقت ہے. اس حوالے سے پاکستان کا تعاون کیا جائے گا اور یقیناً پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ہونے والی اس ملاقات کے اندر چائنیز جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے جو بھارت کا بڑھتا ہوا LOC پر قبضہ ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاریت ہے، پاکستان کے نہتے شہریوں پر حملے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں لوگوں پر ظلم ہے، اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے چین کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر چین کے موقف کو پاکستان قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دونوں ملک مشترکہ طور پر بھارت کی مودی دہشت گرد کی جاریت کے خلاف لڑتے رہیں گے. جبکہ بھارت کے اندر پاکستان کے دورے پر آئے چینی وزیر دفاع کے خلاف منفی رپورٹنگ کی گئی ہے، پروپیگنڈا کیا گیا ہے پاکستان کے خلاف اور چائنا کے خلاف کہ یہ دونوں ملک بھارت پر حملہ آور ہیں، اس لیے بھارت کو ان دونوں ملکوں پر حملہ کر دینا چاہیے. لیکن بھارت اب پریشان ہے کہ ایک طرف پاکستان بھارت کے خلاف خفیہ ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، دوسری طرف سے چائنا بھارتی علاقوں پر خفیہ ہتھیاروں کے ذریعے سے بھارتی فوج کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر رہا ہے. آگے بڑھے جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان کے خلاف بھارت کا سب سے بڑا دہشت گرد اجیت دوول، جو خود کو بھارت کی قومی سلامتی کا مشیر کہتا ہے، جسے مودی کا دایاں بازو بھی کہا جاتا ہے. ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے اجیت دوول پڑوسی ملکوں کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہا ہے اور کل عدم تحریک طالبان اور دیگر شدت پسند گروہوں کی مدد کے لیے افغانستان سے را ایجنسی کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کروایا گیا ہے اور پاکستان پر حملے کروانے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے باقاعدہ اجیت دوول سازشیں کر رہا ہے تاکہ کشمیر سے جو توجہ ہے وہ دنیا کی ہٹ جائے. اس حوالے سے پاکستان کے خفیہ اداروں نے اور پاکستان کے جو عسکری اور جو دفاعی نوعیت کے ماہرین ہیں انہوں نے اس حوالے سے پاکستان کو بھرپور طریقے سے متنبع کیے ہیں کہ پاکستان کو بھی اجیت دوول کی جو منفی سرگرمیاں ہیں ان پر نظر رکھنا ہوگی. بالخصوص سری لنکا کے ساتھ مل کر، مالدیپ کے ساتھ مل کر، نیپال کے ساتھ مل کر اجیت دوول سازشیں کر رہا ہے پاکستان اور چائنا کے خلاف ہے. اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو اب اقدامی وار کرنا ہوگا. آپ جانتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کو اجیت دوول نے ختم کروایا اور بھارت کے اندر CAA جیسے کالے قوانین کو اجیت دوول نے متعارف کروایا اور اسی طرح سے پاکستان کے خلاف کلبھوشن یادو جیسے دہشت گردوں کے ذریعے سے منظم دہشت گردی اجیت دوول ہی نے شروع کروائی تھی. یہ دنیا بھر کے اندر بھارت کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اسے کاؤنٹر کرنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے. آگے بڑھے جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے ہے. ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاک افغان بارڈر پر پاکستان نے 12 بازار اور 12 مارکیٹ
مارکیٹیں قائم کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ سرحد سے جو سمگلنگ ہوتی ہے اس دھندے کو ختم کیا جا سکے۔ اس سے پہلے پاکستان نے بلوچستان کے اندر پاک ایران بارڈر پر بھی اسی طرح کے بازار اور مارکیٹیں قائم کی ہیں تاکہ سرحدی علاقوں میں مقیم لوگوں کو یہاں کے بازاروں سے، مارکیٹوں سے جو قانونی تجارت ہے وہ کرنے کا موقع مل سکے اور لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اسی حوالے سے نظر عام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان نے پاک افغان بارڈر پر جو مارکیٹیں قائم کی ہیں اسے سرحدی علاقوں میں مقیم دونوں طرف کی عوام نے سراہا ہے۔ افغان عوام پاکستان کے اندر تجارت کے لیے آتی ہے، علاج معالجے کے لیے آتی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے شہریوں کو بھرپور طریقے سے سہولیات فراہم کی جائیں اور بھارت جو افغانستان کے اندر سازشیں کر رہا ہے انہیں وہاں سے نکالا جائے۔ اس کے لیے پاکستان افغانستان کی حکومت سے اور افغان طالبان سے رابطے میں ہے اور قیام امن کے لیے مرکزی رول بھی پلے کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین مقبوضہ کشمیر میں محبوبہ مفتی نے ایک بیان دیا ہے کہ بھارت کی دہشت گرد مودی حکومت انہیں پاکستان کا ایجنٹ کہتی ہے۔ الیکشن جو مودی نے کروائے ہیں اس میں انہوں نے اپنی شمولیت صرف اس وجہ سے کی ہے تاکہ یہ جو الزام ہے، یہ جو طعنہ ہے کہ محبوبہ مفتی جو پاکستان کی ایجنٹ ہیں، یہ الزام دور ہو سکے، لیکن انہوں نے پھر بھی زور دیا ہے مودی حکومت پر کہ پاکستان سے مذاکرات کرنا ضروری ہے اور مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت مظالم کے سلسلے کو بند کر دے۔ اس کے علاوہ ناظرین بھارتی فوج کی چھاونی پر ایک بڑا گرنیڈ حملہ ہوا ہے جس میں 3 بھارتی فوجی زخمی ہو چکے ہیں اور ایک بھارتی فوجی ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ مہینے بھی بھارتی فوج پر بڑے گرنیڈ حملے ہوئے تھے جس میں 12 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارتی مجاہدین نے اسٹریٹجی تبدیل کر لی ہے اور جدید حکمت عملی کے ذریعے سے بھارتی فوج کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج نے ایک کشمیری نوجوان کو گولی مار کر شہید بھی کر دیے ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے نام سے الیکشن کروائے گئے ہیں اس الیکشن میں ڈیوٹیاں سر انجام نہ دینے والے متعدد مسلمانوں کو، کشمیریوں کو معطل کر دیا گیا ہے کہ کیوں انہوں نے انتخابات میں ڈیوٹیاں سر انجام نہیں دی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ ناظرین پاکستان کے اندر بھارت کے دہشت گرد جاسوس کلبھوشن یادو کا کیس جاری ہے اور انہیں جو ان کی دوبارہ اپیل ہے اس پر سماعت ہو رہی ہے۔ پاکستان کی عدالت کی جانب سے بھارت کو بار بار وکیل مقرر کرنے کا کہا گیا ہے اور اب 14 جنوری تک بھارت کو ایک مرتبہ پھر مہلت دی گئی ہے کہ وہ 14 جنوری تک وکیل مقرر کر لے، لیکن ناظرین بھارت اپنے دہشت گرد جاسوس کے لیے وکیل بھی مقرر نہیں کر رہا اور نہ ہی اس کے کیس کی پیروی کر رہا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کی را ایجنسی میں کام کرنے والے ایجنٹ بھارت کے لیے بالکل ضروری نہیں ہیں بلکہ وہ غیر ضروری لوگ ہیں، ان کی اسی لیے کیس کی پیروی نہیں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ناظرین بھارت کی را ایجنسی دنیا بھر کے اندر کئی مشن ناکام کروا چکی ہے اور ان کے ایجنٹ اور جاسوس پکڑے جا چکے ہیں، جبکہ پاکستان بھارت کے کلبھوشن یادو دہشت گرد کو جلد پھانسی دے کر بھارت کی موت واقع کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی کابینہ میں کورونا ویکسین کی خریداری کی منظوری دی گئی ہے۔ تقریباً $150 ملین کے عوض دنیا بھر سے جو کورونا کی ویکسین ہے پاکستان وہ خریدے گا، جبکہ ناظرین پاکستان کے اندر مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے لیے حکومت فیصلہ کرے اور فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے کیونکہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کر رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ ترکی کے جانب سے ایک مرتبہ پھر یونان کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یونان کو کہا گیا ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کو نہ بڑھائے اور ترکی کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کرے، جبکہ ناظرین ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ کی ترجمانی کی گئی ہے۔ طیب اردوان نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ دنیا کے اندر جو مغرب ہے، یورپ ہے، بالخصوص وہاں کے جو صحافی اور میڈیا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، نفرت انگیزی کو، تعصب کو پروان چڑھا رہے ہیں، آزادی اظہار رائے کے نام پر مسلمانوں کی مقدس شخصیات کے خلاف غلیظ بکواسات کی جاتی ہیں اور گستاخانہ کارٹونز اور خاکے شائع کیے جاتے ہیں۔ اس کی ترکی یا مسلمان کسی بھی طور پر اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ طیب اردوان نے کہا کہ وہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی اور اسلام کا تحفظ کرتے رہیں گے اور اسلام کی ترجمانی کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین طیب اردوان سے مسجد اقصی کے خطیب اکرمہ صبری نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے۔ طیب اردوان نے جو صدارتی محل ہے اس میں ان کا استقبال کیا ہے اور مسجد اقصی اور فلسطینیوں کی حمایت
کا اعلان کیا ہے کہ مسجد اقصی کی آزادی اور فلسطین کی آزادی تک طیب اردگان نے کہا کہ ترکی اور ترک قوم ساتھ دیتی رہے گی اور فلسطینیوں کے لیے جو ترکی کے دروازے ہیں وہ کھلے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ دنیا کے اندر دو ہی ایسے ملک ہیں جو اعلانیہ طور پر آج بھی مسئلہ فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان اور ترکی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے اندر سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ آج اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر، کینیسٹ کے اندر باقاعدہ نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے قرارداد لائی جا رہی ہے، جو بلو اینڈ وائٹ پارٹی کی جانب سے لائی جا رہی ہے، جو نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی کی اتحادی بھی ہے، اور جن کے سربراہ بینی گینٹس ہیں جو اسرائیل کے اس وقت وزیر دفاع بھی ہیں، ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کی جانب سے قرارداد لائی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو نے بینی گینٹس سے کہا ہے، وزیر دفاع سے کہا ہے کہ وہ اپنی قرارداد پر غور کریں، پارلیمنٹ کو تحلیل نہ کروائیں اور جو سیاسی بحران ہے اسے مزید نہ بڑھائیں، لیکن بینی گینٹس نے کہا ہے کہ ان کو نیتن یاہو کو ہٹانا ضروری ہے، پارلیمنٹ کو تحلیل کرنا بہت ضروری ہے، یہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 11 سالہ دور نیتن یاہو کا ختم ہونے جا رہا ہے، ان پر کرپشن، بددیانتی کے بڑے بڑے الزامات ہیں، ان کے خلاف گزشتہ 24 ہفتوں سے اسرائیل کے اندر بڑے بڑے شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور سینکڑوں مظاہرین گرفتار ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بحرین کے اعلیٰ سطحی وفد جو تجارتی وفد تھا اس نے دورہ کیا ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل کے ساتھ نئے معاہدے کر لیے ہیں۔ بحرین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ ایران پر پریشر ڈالتا رہے، کیونکہ خطے کے اندر ایران پراکسی وار کے ذریعے سے امن و امان کو تباہ کر رہا ہے۔ ناظرین، جب سے بحرین اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے ہیں تب سے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین قطر اور سعودی عرب کے تعلقات اور لبنان سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے جو خصوصی مندوب ہیں انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کے ساتھ سعودی عرب کے کوئی اختلافات نہیں ہیں، قطر اور سعودی قوم ایک ہی قوم ہیں، اور اس لیے ان دونوں کے جو مفادات ہیں وہ بھی ایک ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بحالی کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور جلد سعودی عرب قطر کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بحال کرنے کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ لبنان میں بیروت میں دھماکے ہوئے تھے جہاں پر بڑے پیمانے پر نقصان ہوا تھا۔ $2.5 ارب کا مطالبہ کیا گیا ہے عالمی طاقتوں کی جانب سے کہ بیروت کی تعمیر نو کے لیے ضروری ہے کہ $2.5 ارب خرچ کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک عالمی اکاؤنٹ بھی بنا دیا گیا ہے تاکہ مختلف ملکوں سے فنڈنگ لے کر بیروت کی تعمیر کی جائے۔ اسے مشل اون جو لبنان کے صدر ہیں انہوں نے سراہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں لبنان کے اندر پراکسی وار تنظیمیں موجود ہیں، فرانس کے سازشی گروہ موجود ہیں جو سازشیں کر کے وہاں کے امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ جرمنی سے ہے۔ ناظرین، جرمنی کے اندر عوام پر ایک شخص نے گاڑی چڑھا دی ہے جس کی وجہ سے متعدد لوگ زخمی ہو چکے ہیں، 2 لوگ مارے بھی گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ داعش نے حملہ کیا ہے۔ جرمنی کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور نازی ازم سے متاثر لوگ بھی بڑے پیمانے پر موجود ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ 180 سے زائد پولیس افسران کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں جو نازی ہٹلر کے نظریات سے متاثر تھے اور وہ یہودیوں پر اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، جرمنی کے اندر ہٹلر کے زمانے میں مشہور ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو قتل کروایا تھا اور یہودیوں کو جرمنی سے ختم کیا تھا۔ آج بھی ہٹلر کے ماننے والے نازیزم سے متاثر لوگ موجود ہیں جرمنی کے اندر، یہاں تک کہ پولیس کے اندر لوگ موجود ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف بھی نفرت انگیز رویوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن تو ہار گئے ہیں، لیکن الیکشن ہارنے کے باوجود وہ الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، فراڈ کا الزام لگا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مختلف ریاستوں سے $170 ملین ٹرمپ نے بطور چندہ جمع کر لیا ہے تاکہ لوگوں کو جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے ابھارا جائے کہ الیکشن چرایا گیا ہے، لہٰذا لوگ ان کی مدد کریں، چندہ دیں، فنڈنگ کریں تاکہ جو بائیڈن کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے۔ نیو یارک ٹائمز نے اس حوالے سے رپورٹ چھاپی ہے کہ دراصل یہ جو پیسے ہیں یہ ٹرمپ چاہتے ہیں
کہ آنے والے مستقبل میں جو الیکشن ہوں گے اس کے لیے استعمال کیے جائیں، اور مستقبل کی تیاریاں ٹرمپ ابھی سے کر رہے ہیں، جبکہ مختلف ریاستوں سے ٹرمپ کا جو الزامات تھے دھاندلی کے اسے عدالتوں نے مسترد بھی کر دیا ہے۔ بھارت نشر کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔